السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کے زیر اہتمام قرآن کریم کی مختلف تفاسیر، صحاح ستہ اور مختلف فنون کی 100 سے زائد کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور اسی طرح مشہور و معروف مقبول علماء صوفیہ اور فقہا کی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور منتخب کتابوں کے منتخب عناوین بھی آپ کے سامنے آتے رہے ہیں، جن میں سے ایک عنوان ہم نے داڑھی کا آپ کے سامنے پیش کیا، جو اختلاف امت اور صراط مستقیم، جس کو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کیا ہے، اس سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی عنوان میں مولانا سید کلیم اللہ حسینی کلیم کرمانی صاحب کی ایک تصنیف ہے داڑھی کے متعلق، وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن مجید پارہ 16 رکوع نمبر 14 میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے جوش میں آ کر اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، یعنی یہ واقعہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان اس وقت کا ہے جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا پہنچے تھے۔ پھر اس کے بعد سامری نے ضلالت اور گمراہی پھیلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس آئے تو اپنی قوم کا یہ حال دیکھ کر کہ وہ شرک میں مبتلا ہو چکی ہے، گمراہی میں مبتلا ہو چکی ہے، یہ دیکھ کر حضرت ہارون علیہ السلام کے سر کے بال اور داڑھی کے بال پکڑ کر غصے میں آ گئے تھے۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، کہ اے میرے بھائی آپ میری داڑھی اور میرے سر کے بال مت پکڑیے۔ تو یہاں سے استدلال کر رہے ہیں، صاف ظاہر ہے کہ داڑھی رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے۔ یہاں دلیل پیش کر رہے ہیں اس آیت سے کہ ایک تو داڑھی رکھنا کیا ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے، سنت ہے، یا کچھ اور اس کا درجہ ہے۔ تو پہلے یہاں پر اسی آیت کو دلیل بناتے ہوئے پیش کر رہے ہیں کہ صاف ظاہر ہے، یعنی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ داڑھی رکھنا پیغمبروں کی سنت ہے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میری داڑھی مت پکڑیے، تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی تھی۔ مذاہب عالم پر خود غور کرو تو معلوم ہوگا کہ ہر مذہب کے پیشوا یعنی بڑے لوگ، امام اور علماء و بزرگوں کو داڑھی تھی۔ یعنی جب ہم دنیا کے بڑے یعنی مذہب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، پیشوا اور رہبر ہیں، جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں۔ ہر ایک قوم کے شرفاء کے چہرے داڑھی سے مزین تھے، یعنی قوم کا جو بڑا ہوتا ہے اور جو شریف لوگ ہوتے ہیں قوم کے، اور سوسائٹی کے جو جانے مانے اور عزت دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے۔ یہ ایک گویا کہ شرافت اور عزت کی علامت ہے داڑھی۔ فطرت انسانی پر غور کرو، یعنی انسان کی جو اللہ نے فطرت بنائی ہے، اس کا جو نیچر بنایا ہے، اس پر اگر غور کرو تو عورت کے چہرے پر داڑھی نہیں نکلتی، یعنی عورت کے چہرے پر داڑھی کے بال آتے ہی نہیں ہیں، اور مرد کے چہرے پر داڑھی نکلتی ہے، چاہے آپ جتنی مرتبہ کٹواؤ، وہ اللہ نے ایک فطرت ایسی بنا دی ہے کہ مرد کو داڑھی آتی ہی ہے اور عورت کو داڑھی نہیں آتی۔ داڑھی کا نہ ہونا نسوانیت یعنی عورت کی علامت ہے، تو اور داڑھی کا ہونا مردانگی کی علامت ہے، مرد ہونے کی نشانی ہے۔ داڑھی منڈانا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر کے گنہگار ہونا ہی نہیں، بلکہ عورتوں کی مشابہت اور غیر مسلموں کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ یعنی اگر کوئی داڑھی منڈواتا ہے، اپنی داڑھی کٹواتا ہے، تو اس میں دو باتیں ہیں۔ دو باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اللہ نے کہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے بھی داڑھی رکھی تھی۔ ان ساری باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، لہٰذا اگر کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو انبیاء کی سنت کی خلاف ورزی ہے، یعنی گناہ کی بات ہے۔ دوسری بات، نسوانیت اپناتا ہے، یعنی اللہ نے اس کو اچھا خاصا مرد بنایا ہے تو داڑھی اپنی کاٹ کر اپنے آپ کو عورتوں کی صف میں شامل کرتا ہے اور عورتوں کی لائن میں اپنے آپ کو داخل کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، غیر مسلموں کی، یعنی جو اسلام سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ان کی مشابہت اختیار کرتا ہے، یعنی ان جیسی عادت اختیار کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جس شخص نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ اسی قوم کا ہے، یعنی اس کا حشر بھی اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت اختیار کرو، اپنی صورت کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسی بناؤ، یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہے، کیونکہ جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے یہ دنیا کا ماحول ہے، معمول ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر کسی دوسرے انسان سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کی چال ڈھال اپناتا ہے، اور اس کا جو بھی طریقہ اٹھنے بیٹھنے کا ہوتا ہے اور جو تہذیب اس کی ہوتی ہے وہ اس کو اپناتا ہے۔ تو داڑھی رکھنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونے کی علامت ہے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں، یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اتنے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں جتنے اس کے ماں باپ، اس کی اولاد وغیرہ ہیں، یعنی اس کی اولاد سے بھی زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب بن جاؤں، اور سارے لوگوں سے زیادہ میں اس کے نزدیک محبوب بن جاؤں، یعنی سب سے زیادہ اس کو محبت مجھ سے ہو، تو ایسے وقت میں وہ شخص کامل مومن بن سکتا ہے۔ قرآن شریف میں اگرچہ بظاہر داڑھی چھوڑنے کے احکام نہیں ہے، یعنی داڑھی اگر چھوڑی جائے، داڑھی رکھی جائے تو اس کے کیا احکامات ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ اگر مسلمان غور کرے تو قرآن شریف سے اس کے احکام ملتے ہیں جو واجب العمل ہیں، یعنی اگر اپنے ایمان کو سامنے رکھ کر غور و فکر کی جائے اور غور سے اگر قرآن کریم میں دیکھا جائے تو پھر قرآن کریم میں اس کے احکامات بھی ملتے ہیں۔ داڑھی کا حکم قرآن سے پہلی بات بتاتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں، جو حکم دیا ہے اس کی فرما برداری کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی تعمیل کی جائے، یعنی آپ کے حکم پر بھی عمل کیا جائے اور آپ کے طریقے کو بھی اپنایا جائے۔ داڑھی چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہٰذا اس حکم پر عمل کرنا قرآن سے ثابت ہے۔ دوسری بات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہمارے لیے بہت اچھا نمونہ ہے اور بہت ہی بہترین اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، لباس، اخلاق، کردار سب مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے، یعنی ایک آئیڈیل ہے، اس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، اور آپ کی مشابہت اختیار کرنا یعنی آپ جیسا بننا ہر مسلمان کے لیے قرآن سے ثابت ہے۔ پس اے مسلمانوں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کو چھوڑ کر دوسروں کی مشابہت کیوں اختیار کرتے ہو؟ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں نمونہ بناتے ہو؟ یعنی ہم اپنا نمونہ خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، نہ کہ کسی اور قوم کے لوگوں کو یا خود اپنی ہی قوم کے بگڑے ہوئے لوگوں کو نمونہ نہیں بنانا چاہیے۔ داڑھی مڈانے میں عورتوں کو نمونہ بنانا اور ان کی مشابہت اختیار کرنا ہے۔ داڑھی ہم مڈاتے ہیں تو اس سے ایک تو عورتوں کی مشابہت بھی اختیار کرنا آتا ہے، اور اسی طرح جو ہمارے قوم کے بگڑے ہوئے یا غیر ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کی بھی
مشابہت اختیار کرنا لازم آتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، یعنی جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ عورت کے ساتھ ہوگا، اور اسی طرح اگر کوئی کسی کافر، نافرمان، مشرک کی مشابہت اختیار کرتا ہے اپنی داڑھی کو منڈا کر تو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ جی اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ایک اور بھی ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دوست نہیں بنانا چاہیے جو کافر ہوں یا مشرک ہوں یا دین اسلام کی خلاف ورزی کرتے ہوں، اگرچہ کہ مسلمان ہوں۔ تو ایسے لوگوں سے جو اصل دوستی ہوتی ہے، جس کو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، وہی خلیل کا لفظ اللہ نے یہاں پر استعمال کیا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور ارشاد فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک دھمکی آمیز بات اس کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم اگرچہ کہ اچھے ہوں لیکن اگر ایسے لوگوں کو دوست بنائیں گے، اپنا ہمراز بنائیں گے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رنگ جائیں۔ اگر وہ داڑھی کاٹتا ہے تو ہم بھی داڑھی کاٹنے لگ جائیں گے، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دور رہا کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار لعنت فرمایا، یعنی لعنت بھیجی ان پر۔ لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، یعنی لعنت ہے اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ داڑھی مڈانا موجب لعنت خداوندی ہے، یعنی اللہ کی لعنت کو دعوت دینے والا عمل ہے، کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بسنتی، یعنی تم پر میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ داڑھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اختیار کی وہ آپ کا محبوب ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من احب بسنتی فقد احبنی، یعنی جس نے میری سنت کو محبوب رکھا، جس نے میری سنت سے محبت کیا تو اس نے مجھے محبوب رکھا، مجھ سے محبت کی۔ داڑھی رکھنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں۔ داڑھی نہ رکھنے والوں کے متعلق ارشاد ہوتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے غفلت برتی یعنی انحراف کیا، دور رہا، تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی میری جماعت سے نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ داڑھی منڈوا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت یعنی گروہ امت سے خارج ہو جانا ہے۔ داڑھی سنت صحابہ ہے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی داڑھی رکھا کرتے تھے۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، آپ کا فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتدا کر لو گے راستہ پالو گے۔ تو صحابہ چونکہ ستاروں کے مانند ہیں، اور صحابہ کی زندگیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ڈھل گئی تھی، آپ کی ساری سیرت صحابہ میں ہے، آپ کی ساری زندگی صحابہ میں۔ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل دیکھنا ہو تو آپ صحابہ کی زندگی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی صحابی کسی کام میں ایک بات کہتا ہے تو گویا وہ انڈائریکٹ یعنی بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تو میرے صحابہ ستاروں کی طرح روشن ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی سنت کی پیروی یعنی داڑھی چھوڑنا ہدایت ہے، تو ثابت ہوا کہ داڑھی موڑنا گمراہی ہے۔ تیسری بات یعنی جو قرآن سے داڑھی کی بات نکلتی ہے، داڑھی رکھنے کا عمل ملتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی تمہیں دیں، یعنی جو کچھ بھی احکامات تمہیں دیں وہ لے لو، اور جو جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اعفوا اللحى، یعنی داڑھیوں کو بڑھاؤ، یہ آپ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وقص الشوارب، مونچھوں کو موڑ دو، اس سے مونچھ رکھنے سے آپ نے روکا ہے، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہوتا ہے۔
دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھ کر عملاً اپنی امت کو داڑھی رکھنے، یعنی آپ کر کے پریکٹیکل عملاً اپنی امت کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اور پھر قولاً یعنی کہہ کر اور ارشاد فرما کر بھی حکم دیا کہ داڑھی بڑھاؤ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا اعفوا اللحیٰ۔ اور اس آیت کے تحت داڑھی چھوڑنے کا حکم قرآن سے ثابت ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا محبوب وہی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ شخص وہی ہو سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو، اور آپ کا محبوب وہی شخص ہو سکتا ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو اور اس پر عمل کرے۔ اب لو پڑھو اور سنو کہ داڑھی کے متعلق آقائے نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے۔ جیسا کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو شخص اللہ کو پسند ہے وہی شخص اللہ کو پسند ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا شخص پسند ہے؟ جو آپ کی سنت سے محبت رکھے، جو آپ کی سنت پر عمل کرے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت کرو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میری اتباع کرو تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دو باتیں، یہ ہم محبت کرنا، کسی بڑے آدمی سے ہم محبت کرنا، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، ویسے کوئی بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے، لیکن بڑا آدمی آپ سے محبت کرے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، داڑھی رکھیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا یحببکم اللہ، اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اب احادیث کے ذریعے ہم آپ کو بتاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفروا اللحیٰ، الگ الگ الفاظ ہیں، اعفو کا لفظ ہے، اوفرو کا لفظ ہے، اور اسی طرح ارخو کا لفظ ہے، الگ الگ الفاظ ہیں۔ اوفروا اللحیٰ وقصوا الشوارب، طبرانی کی روایت ہے، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں، انہکوا الشوارب واعفوا اللحیٰ، یہاں پر تھوڑا سا بدل گیا، مونچھوں کو کٹوانے کی بات پہلے آ گئی اور داڑھی کو بڑھانے کی بات بعد میں آئی، اور یہ بخاری مسلم میں ہے اور ابو داؤد میں بھی یہ حدیث آئی ہے۔ مونچھ کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ، ایک اور دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب، یہ بھی ایک لفظ آیا ہے، واعفوا اللحیٰ، مسلم شریف کی روایت ہے، مونچھ کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ ساتویں بات، یعنی داڑھی کے متعلق ایک اور دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قص الشوارب، مونچھیں کٹواؤ، واعفوا اللحیٰ، داڑھی بڑھاؤ۔ یہ امام احمد میں ہے روایت۔ تو اسی طرح آٹھویں بات داڑھی کے متعلق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین احفوا الشوارب واعفوا اللحیٰ، یعنی مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کترواؤ۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ اس حدیث سے ظاہر ہے کہ مونچھ بڑھانا اور داڑھی کم کرنا یا موڑنا مشرکوں کا طریقہ ہے، جیسے اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ نویں بات، یعنی جو احادیث سے باتیں نکل رہی ہیں داڑھی کے متعلق، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، یعنی داڑیاں خوب بڑھاؤ اور مونچھیں ترشواؤ یعنی کٹواؤ۔ یہ طبرانی اور بہقی کی روایت ہے۔ 10ویں دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جز الشوارب وارخوا اللحیٰ، جیسے کہ میں نے کہا الفاظ الگ الگ ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مونچھ کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ 11ویں بات، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطری ہیں، جیسے کہ یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے، یعنی 10 باتیں جو ہیں، 10 اعمال یہ فطرت میں سے ہیں، انسانیت میں سے ہے۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی بات مونچھیں کتروانا، دوسری بات داڑھی بڑھانا، تیسری بات بغل کے بال نکال لینا، چوتھی بات زیر ناف کے بال صاف کرنا، پانچویں بات ناخن ترشوانا یعنی ناخن کٹوانا، چھٹی بات مسواک کرنا، ساتویں بات
ناک میں پانی لینا، تو یہ روایت ہے مسلم میں، ابن ماجہ میں اور ابو داؤد میں۔ فطرت سے مراد انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اشعۃ اللمعات جامع الصغیر شرح بخاری میں فطرت کے معنی سنت قدیمہ بتائے گئے ہیں، یعنی پچھلی جو سنت ہے، جو طریقہ ہے انبیاء کا وہ۔ 12ویں دلیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مونچھیں چھوٹا کرنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم فرمایا، یہ ترمذی میں۔ 13ویں دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گھنی تھی، یعنی گھنی رکھنا چاہیے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کترواتے نہیں تھے بلکہ چھٹی رکھتے تھے، یعنی بالکل چھوڑ دیا کرتے تھے، اور مونچھیں کترواتے۔ 14ویں بات، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مونچھ کتروائیں اور داڑھی بڑھائیں، مسلم کی روایت ہے۔ 15ویں دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال کثیر اور گھنے تھے، یعنی زیادہ اور گھنے تھے، یہ مسلم شریف میں۔ 16ویں بات، شمائل ترمذی، طبرانی، بیہقی، دلائل النبوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے متعلق کث اللحیہ لکھا گیا ہے، جس کے معنی گھنی داڑھی کے، جیسا کہ ابھی بتایا گیا۔ احادیث سے مذکورہ بالا سے واضح ہے، یعنی صاف صاف ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی بڑھانے کا حکم دیا۔ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف داڑھی منڈائے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ داڑھی کو حقیر یعنی بے وقعت بیکار چیز سمجھ کر منڈاتا ہے، یا محض آرائش یعنی خوبصورتی کے لیے، سجنے اور سنورنے کے لیے کا خیال کر کے منڈواتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 شخصوں پر لعنت فرمائی، ان میں سے 6واں سنت کو چھوڑنے والا ہے، یعنی جو 6 شخصوں پر لعنت فرمائی ان میں سے جو 6واں شخص ہے وہ داڑھی کو کاٹنے والا ہے، یعنی سنت کو چھوڑنے والا ہے۔ ملا علی قاری مرقات میں لکھتے ہیں، اگر کوئی شخص سنت کو حقارت سے چھوڑ دے، یعنی حقیر سمجھ کر، چھوٹی چیز سمجھ کر، تو وہ کافر اور ملعون ہے، یعنی اس پر لعنت بھی ہے، اور اگر سستی اور لاپرواہی سے چھوڑ دے تو وہ گنہگار ہے۔ لعنت کا لفظ تہدید کے لیے فرمایا گیا ہے، یعنی ڈرانے کے لیے۔ اگر کوئی شخص داڑھی کو حقیر سمجھ کر منڈاتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، یعنی اس سے وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ چنانچہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتاب اصلاح الرسوم کے صفحہ نمبر 15 پر لکھتے ہیں، داڑھی والوں پر ہنسنے اور ان کی ہجو کرنے میں، یعنی ان کی حقارت کرنے میں ایمان کا سلامت رہنا دشوار ہے، یعنی ایمان بھی اس سے ختم ہو سکتا ہے مذاق اڑانے سے۔ 17ویں بات، ابن سعد نے طبقات میں عبداللہ سے روایت کی ہے کہ کسریٰ کے حکم سے 2 کافر، یعنی جو کسریٰ تھا روم کا بادشاہ، اس کے حکم سے 2 کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کی داڑیاں منڈی ہوئی تھیں اور مونچھیں بڑے بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت سے یعنی ناپسند فرما کر ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، خرابی ہو تمہارے لیے، تمہیں کس نے یہ حکم دیا؟ جب کافر اور مجوسی کی داڑھی منڈی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری معلوم ہوئی تو مسلمان غور کریں کہ کیا داڑھی منڈے مسلمانوں کی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی معلوم ہوگی؟ کیا ایسی صورتوں سے آپ کو نفرت نہ ہوگی؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نفرت کریں تو پھر اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا ایسے مسلمان کا جو داڑھی کٹواتا ہے۔ فقہ اور ائمہ کے اقوال، یعنی علم فقہ سے داڑھی کے متعلق کیا باتیں ہیں اور ائمہ کے اس کے بارے میں کیا باتیں ہیں، کیا اقوال ہیں۔ داڑھی منڈوانے والے فاسق ہیں، یعنی گنہگار ہیں، یہ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 155 میں ہے۔ اور داڑھی کٹانا، مونچھیں بڑھانا دونوں حرام ہیں، یہ ہے اصلاح الرسوم صفحہ نمبر 15 میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ مصنف مجمع البحار صفحہ نمبر 85 یعنی 85 پر حدیث نمبر 11 کی شرح فرماتے ہیں، یعنی اس کی حدیث نمبر 11 کی تشریح فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10 چیزیں فطری ہیں، یعنی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے جن کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، یعنی جن کی پیروی کرنے کا، اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 11 کی شرح میں امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ انبیاء صلوات اللہ وسلامہ علیہم کی سنت ہے، یعنی داڑھی رکھنا ان کی سنت ہے انبیاء کی۔ پھر امام بیہقی شعب الایمان میں لکھتے ہیں، یعنی اپنی کتاب میں، کہ داڑھی منڈانا ناپسندیدہ کام ہے، کراہت والا کام ہے، مکروہ کام ہے، اس سے منع کرنا واجب ہے۔
اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو اس کو روکنا داڑھی کاٹنے سے یہ واجب ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جو برے کام کیا کرتی تھی، جن کی بدولت یعنی جن کی وجہ سے اس پر عذاب الہی نازل ہوا، ان میں سے ایک کام داڑھی مڈانا تھا۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا، ان عذاب کی وجوہات میں ایک وجہ یعنی وہ گناہوں میں سے ایک گناہ داڑھی مڈانا بھی تھا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن ابی لیلہ قاضی مدینہ شاگرد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داڑھی سے بال چننے والے کی یعنی جو بال کاٹتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بال نکالتے ہیں، داڑھی مڈانے والے بال چننے والے کی گواہی رد فرما دی۔ قاضی تھے تو آپ نے داڑھی کاٹنے والے کی گواہی قبول ہی نہیں کی، اس کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ داڑھی منڈانے والے اور ترشوانے والے کی گواہی ناقابل قبول ہے، اس کی گواہی قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایماندار کی تو گویا یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گواہی تو ایک قاعدہ ہے، گواہی اس کی قبول کی جاتی ہے جو عادل اور ایماندار ہو، عدل کرنے والا ہو اور سچا پکا مومن ہو، اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر داڑھی کاٹنے والے کی گواہی قبول نہیں کیا انہوں نے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ داڑھی کاٹنے والے کا ایمان مکمل نہیں ہے، داڑھی کاٹنے والے کا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے، کامل نہیں، جی کامل نہیں ہے۔ یہ احیاء العلوم میں ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کی گواہی رد فرما دی جو ہونٹ کے نیچے کے بال چنا کرتا تھا، ہونٹ کے نیچے کے جو بال ہیں وہ جو کاٹتا ہے اور بالکل اس کو ختم کر دیتا ہے، تو اس کی گواہی بھی رد فرما دی۔ اللہ اکبر۔ بحر الرائق جو فتاوی کی کتاب ہے اس میں ہے کہ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا یا ترشوانا، جیسا کہ بعض مغربی اور زنخے کرتے ہیں، یعنی مخنث لوگ جو آدھے مرد یا آدھے عورتیں ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کے نزدیک مباح اور جائز نہیں ہے۔ اس سے پہلے کی نشست میں ہم نے اس کی عبارت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اور پوری داڑھی منڈانا یہ فعل ہے مجوسیوں کا، عجمیوں کا، یہودیوں کا، ہندوؤں کا اور مخنثوں کا یعنی ہجڑوں کا۔ داڑھی منڈانے والوں اور کم کرنے والوں کو سزا دی جائے، یہ کہاں ہے؟ تبیین الحقائق میں ہے، تحاوی میں ہے، ہدایہ میں ہے، رد المحتار میں ہے۔ یہ عبارت اس میں ہے کہ داڑھی منڈانے والے اور کم کرنے والوں کو سزا دی جائے۔ فتاوی کی اہم ترین کتابیں ہیں جی، ایک مشت سے جو اگر کم ہوگی داڑھی تو اس کو سزا دینا چاہیے۔ علامہ شرح مشکات میں، ملا علی قاری مرقات میں، علامہ پٹنی مجمع البحار میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں، یہ ساری ان کی کتابیں ہیں، ان کی تصنیفات، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ سب کے سب داڑھیوں کا ترشوانا یعنی کاٹنا پارسیوں کا کام تھا، یعنی جو فرانس وغیرہ جو ہے وہاں کے یہودیوں کا ان کا عمل تھا، اور اب تو بہت سے مشرکین کا طریقہ ہے، اور اب تو بہت سے مشرکین، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ مجوسی بھی داڑھی رکھا کرتے تھے، مشرکین اب تو مشرکین کا طریقہ ہے جیسے انگریز، ہنود یعنی ہندو، اور اس فرقے کا جس کے لیے دین میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، جو قلندریہ کہلاتے ہیں، یعنی جن کا معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور مردانہ صلاحیتیں بھی ان کے اندر کم ہوتی ہیں۔ داڑھی مڈانا جائز نہیں ہے، یہ ہدایہ میں ہے، اور اسی طرح امام ابو الحسن مرغینانی نے بھی یہ کہا ہے۔ علامہ قرطبی شرح مسلم میں لکھتے ہیں داڑھی کا موڑنا، چننا اور زیادہ کتروانا ناجائز ہے، یعنی زیادہ مطلب ایک مشت سے کم کرنا، کیونکہ شرعاً کم سے کم ایک مشت داڑھی رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، جیسا کہ کہا گیا تھا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی تھی، تو پکڑی کب جا سکتی ہے؟ جبکہ ایک مشت ہو، کم سے کم ایک مشت ہو تو داڑھی ہاتھ میں آتی ہے، ورنہ پھر وہ چھوٹ جاتی ہے، تو کم سے کم داڑھی ایک مشت رکھنا ضروری ہے۔ امام شمس الائمہ کتاب وجیز میں لکھتے ہیں داڑھی ترشوانا مرد کو حلال نہیں ہے، داڑھی ترشوانا مرد کے لیے جائز نہیں ہے۔
تو گویا مطلب یہ ہے کہ مرد کی نشانی ہے، اس کو ختم کرنا جائز نہیں ہے۔ کرمانی شرح صحیح بخاری اور مجموع البحار میں ہے، کیا ہی کم عقل ہیں وہ لوگ جو مونچھ بڑھاتے ہیں اور داڑھی ترشواتے ہیں۔ کم عقلی اور بیوقوفی کی علامت ہے داڑھی کٹانا اور مونچھیں بڑھانا۔ نوازل میں ہے، مرد کے لیے داڑھی ترشوانا حلال نہیں ہے۔ فتح القدیر میں ہے، مقدار مسنون سے داڑھی کم کرنا، مقدار مسنون ایک مشت، سنت کی جو مقدار ہے وہ، اس سے داڑھی کم کرنا مجوسیوں کا فعل ہے، مجوسیوں کا کام ہے۔ ملا علی قاری شرح شفائے قاضی ایاز میں تحریر فرماتے ہیں داڑھی منڈانا ممنوع ہے، یعنی جائز نہیں ہے۔ علامہ خفاجی نسیم الریاض میں لکھتے ہیں داڑھی منڈانا کافروں کا طریقہ ہے۔ اشعث اللمعات میں ہے داڑھی منڈانا حرام ہے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں جو داڑھی کی عظمت کرے گا معرفت زیادہ ہوگی، یعنی اللہ سے جو اس کی معرفت ہے، جو پہچان ہے وہ بڑھ جائے گی۔ یہ قوت القلوب میں ہے۔ داڑھی کی عظمت کرنا یعنی داڑھی کو رکھے گا اور اس کا احترام کرے گا، ادب کرے گا، کیونکہ داڑھی وہی شخص رکھتا ہے جو داڑھی کو اہمیت دیتا ہے، داڑھی کی عزت کرتا ہے، داڑھی کی عظمت جس کے دل میں ہوتی ہے وہی داڑھی رکھتا ہے۔ تو جس کا ایسا معمول ہے کہ وہ داڑھی کی عظمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، داڑھی رکھتا بھی ہے، تو اس کے لیے اللہ کی معرفت اس کے دل میں بیٹھے گی اور بڑھ جائے گی۔ تبیین الحقائق، بحر الرائق اور اسی طرح پرچندی شرح الباب، طریق المرید، روح البیان میں داڑھی منڈے کو مسلح کہا گیا ہے جو حرام ہے۔ مسلح یعنی جس طرح جسم کے ٹکڑے کرنا، انگلی الگ کر دینا، ہاتھ الگ کرنا، پیر الگ کرنا، جس طرح جسم کے ٹکڑے کرنا حرام ہے، اسی طرح فقہی ان کتابوں میں داڑھی کاٹنے کو مسلح کہا گیا ہے، یعنی جسم کا ایک عضو گویا کہ آپ الگ کر رہے ہیں اور وہ حرام ہے، لہٰذا داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب آئیے داڑھی کی مقدار کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ یہ تو ہم نے اشارتاً کہہ دیا، اب یہ باضابطہ بتا رہے ہیں۔ لا تأخذ بلحیتی سے صاف ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اتنی بڑی تھی کہ مٹھی میں پکڑ سکتے تھے، اگر چھوٹی ہوتی تو موسیٰ علیہ السلام پکڑ نہ سکتے تھے، ایک دلیل ہو گئی مقدار کی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما حج یا عمرے کے بعد اپنی داڑھی مٹھی میں پکڑتے اور مٹھی کے نیچے جو داڑھی ہوتی اسے قطر ڈالتے، یعنی مٹھی کے نیچے کی زائد کاٹ دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی مٹھی میں پکڑ کر اپنی بقیہ داڑھی کتراتے تھے، یہ ترمذی اور ابن ابی شیبہ میں ہے۔ عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی لمبائی اور چوڑائی سے کترواتے تھے جبکہ ایک مٹھی سے زائد ہوتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی میں خلال فرماتے تھے، یعنی جب وضو فرماتے آپ تو داڑھی میں انگلیوں سے خلال فرماتے تھے۔ تو خلال کب کیا جا سکتا ہے؟ اس وقت جب کہ داڑھی بڑی ہو اور گھنی ہو، تو اس وقت داڑھی میں خلال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ابن ماجہ میں اس سے ثابت ہے کہ داڑھی بڑی تھی، خشخشی یا چھوٹی داڑھی میں خلال نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چلو پانی لیا، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک چلو میں ایک ہاتھ میں پانی لے لیا، اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کیا اور اس سے اپنی داڑھی کا خلال فرمایا۔ یہ ابو داؤد میں۔ چھوٹی یا خشخشی داڑھی میں ایسا نہیں کر سکتے، وہ تو صرف اوپر سے ہی آ جاتا ہے، تو ایسی داڑھی میں خلال نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل کی مالش اور کنگھی سے داڑھی کے بالوں کا سنوارنا زیادہ کرتے تھے، یعنی آپ سر میں تیل لگاتے تھے اور داڑھی میں بھی کنگھی کیا کرتے تھے آپ۔ تو کنگھی کب کی جا سکتی ہے؟ جبکہ داڑھی بڑی ہو، گھنی ہو، اس وقت داڑھی میں کنگھی کی جا سکتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ خشخشیہ چھوٹی داڑھی میں کنگھی نہیں ہو سکتی، نہ سنوارا جا سکتا ہے ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں بال کثیر تھے، یعنی زیادہ تھے، یہ مسلم۔ شمائل ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا ہے جس میں کس اللحیہ، گھنی داڑھی والے، کس اللحیہ کا لفظ آیا ہے، داڑھی کے بال گھنے تھے آپ کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ،
یعنی بڑی داڑھی والے، بہت داڑھی والے تھے۔ یہ بیہقی میں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی۔ حضرت انس سے روایت ہے انہوں نے اپنے دونوں رخسار یعنی دونوں گال، دونوں کلے، رخساروں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی یہاں سے یہاں تک بھری ہوئی تھی۔ یہ قاضی ایاز کی شفا میں ہے، ان کی کتاب میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی، سینہ منور کو بھری ہوئی تھی، یعنی سینہ اس سے چھپ جایا کرتا تھا۔ قاضی نے اس حدیث کو 15 صحابیوں سے نقل کیا ہے۔ وہ صحابہ یہ ہیں، یعنی اس حدیث کو جن صحابہ سے نقل کیا ہے وہ صحابہ یہ ہیں۔ پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانچویں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھٹے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتویں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آٹھویں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نویں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ۔ احیاء علوم میں حجت الاسلام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حجت الاسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی گھنی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی دراز یعنی لمبی اور باریک تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی چوڑی تھی، سارا سینہ بھری ہوئی تھی، یعنی بہت زیادہ تھی۔ حضرت غوث اعظم کی داڑھی مجاور چوڑی تھی، یعنی اطراف سے بھی آپ کی داڑھی چوڑی تھی۔ مدارج النبوہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ داڑھی منڈوانا اور کٹوانا جبکہ ایک مٹھی سے کم ہو حرام ہے۔ یہ فتاوی دیوبند جلد نمبر 4 میں لکھا ہوا ہے۔ داڑھی میں ایک مٹھی سنت ہے، عزیز الفتاوی دیوبند جلد نمبر 5۔ اور آگے داڑھی اگر ایک مٹھی سے زائد ہو تو کترا سکتے ہیں، یہ فتاوی شامی کتاب الآثار میں ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا سنت ہے۔ یہ در مختار یعنی وہی یہ در مختار یعنی فتاوی شامی کی جو اصل کتاب ہے اس سے پہلے کی در مختار، یہ اس میں ہے لکھا ہوا۔ تمام کتابوں کا ماحصل یعنی خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کی مقدار مسنون، اصل جو سنت کی مقدار ہے داڑھی کی وہ ایک مٹھی ہے، اگر زیادہ ہو تو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اگر زیادہ ہے تو پھر کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ایک مٹھی سے زائد ہو جائے تو کتروانا افضل ہے، ایک مٹھی سے زائد ہو جائے تو کتروانا افضل ہے۔ بعض علماء مکہ نے بھی یعنی مکے کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی یہی جواب دیا، جبکہ میں نے ان سے دریافت کیا یعنی پوچھا۔ یہ در مختار میں لکھا گیا ہے، در مختار میں ہے۔ تو داڑھی ایک مٹھی سے زیادہ ہو، یہ فتاوی شامی میں ہے۔ اور عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی لمبائی اور چوڑائی سے کٹواتے تھے، ترمذی میں ہے جیسا کہ بتایا بھی گیا۔ اس سے مقصد یہ نہیں کہ چھوٹی کرتے تھے، مقصد یہ نہیں کہ چھوٹی کرتے تھے، لمبی رکھتے تھے، اگر زیادہ ہوتی تو کاٹتے تھے آپ۔ یہ فتاوی نظامیہ حیدرآباد جلد نمبر 3 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی کترنا چاہیے، یہ بات۔ اور ایک سوال ہے، زید عالم شریف النسب ہے مگر داڑھی کترواتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کی امامت درست ہے یا نہیں ہے؟ سوال کیا گیا، فتویٰ پوچھا گیا تو جواب دیا گیا ہے داڑھی منڈانا اور جبکہ داڑھی قبضہ یعنی مٹھی، قبضہ سے زیادہ نہ ہو حرام ہے۔ ایک مٹھی سے اگر داڑھی کم ہے اور آپ کاٹتے ہیں تو وہ حرام ہے، یا ایک مٹھی ہے پھر بھی آپ کاٹتے ہیں تو بھی حرام ہے۔ اس سے زیادہ ہو پھر آپ اس کو کاٹ کے ایک مٹھی کرتے ہیں تو یہ جائز ہے جی۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایک مٹھی سے زیادہ نہ ہو تو حرام ہے۔ پس اگر زید مرتکب فعل حرام کا ہے، یعنی حرام کام کر رہا ہے داڑھی کاٹ کے، کہ قبضے سے کم داڑھی کو کترواتا یا منڈواتا ہے تو وہ فاسق ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی یعنی قریب قریب حرام ہے۔ زید میں اگر سب باتیں موافق شرع کے ہیں یعنی شرع کے مطابق ہیں، لیکن ایک بات میں وہ خلاف
اور فعل حرام کا مرتکب ہے تو وہ فاسق ہے، یعنی حرام کام کرنے والا ہے تو وہ فاسق یعنی گنہگار ہے۔ اس کو چاہیے کہ اس فعل حرام سے بھی توبہ کرے اور داڑھی نہ مڈائے اور نہ کتروائے۔ البتہ اگر قبضہ یعنی مٹھی سے زائد ہو تو وہ زیادہ کا کتروانا فقہا نے جائز لکھا ہے۔ یہ فتاوی دیوبند جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30 پر لکھا ہوا ہے۔ جب داڑھی ایک مٹھی سے کم ہو تو اس میں سے کچھ لینا اور ترشوانا، جیسا کہ بعض مغربی اور زنانے زنقے کرتے ہیں، جیسا کہ بتایا گیا، یعنی مخنث لوگ، ہجڑے لوگ کرتے ہیں، یہ کسی کے نزدیک مباح اور جائز نہیں ہے۔ اور پوری داڑھی کا منڈانا یا ترشوانا فعل ہے مجوسیوں، یہودیوں اور ہندوؤں کا، جیسا کہ بحر الرائق میں گزر چکا۔ داڑھی ایک مٹھی سے کم کرنا حرام ہے، بحر الرائق میں ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، اشعاث اللمعات ترجمہ مشکات میں ہے۔ داڑھی ایک مٹھی رکھنا واجب ہے، درک المعارب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ ایک مٹھی داڑھی مسنون ہے، ہدایہ فتح القدیر میں ہے۔ امام نووی اور علامہ طبری نے تصریح کر دی ہے، یعنی وضاحت کر دی ہے، صاف بیان کر دیا ہے کہ بعض فقہا نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ داڑھی میں کسی قسم کا تصرف و تعرض نہ کریں، مطلقاً چھوڑ دیں۔ یعنی اب داڑھی اتنی ہو اتنی ہو، ایک مٹھی ہو یا اس سے زیادہ ہو تو کاٹ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں لی، مطلقاً داڑھی کو چھوڑ دیں۔ مفتی ناگپور اعلی اللہ مقامہ، صدر مدرسہ اسلامیہ عربیہ ناگپور نے تختہ حجامت پر جو اکثر مساجد میں آویزاں کیے گئے ہیں تحریر فرمایا ہے، داڑھی کا ایک مٹھی سے کم کرنا یا منڈانا حرام ہے، اس کا مرتکب فاسق یعنی گنہگار ہے، شرعاً نہ اس کی کوئی گواہی مقبول ہے، یعنی گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کی، نہ اس کے پیچھے نماز جائز ہے، اگر پڑھی جائے گی تو اس کا دہرانا واجب ہے۔ یعنی اصلاح خانہ میں کیا؟ جی وہاں پر جو اصلاح خانے ہیں، جہاں پر لوگ جا کر داڑھی کٹواتے ہیں اور اپنے زلف بناتے ہیں، تو وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ داڑھی کو ایک مٹھی سے کم رکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ مذکورہ احادیث اور اقوال علماء و فقہا کی روشنی میں اس عالم عدیم المثال، یعنی بہت ہی مشہور جن کی مثال نہیں مل سکتی، کے قول پر غور کرو، جس نے لکھا ہے میرے نزدیک داڑھی کا بڑا اور چھوٹا ہونا یکساں ہے۔ احادیث و فقہ کے مقابل اپنی رائے کو ترجیح دینے والا عالم ربانی ہو سکتا ہے یا عالم نفسانی، اپنی طرف سے مسئلہ بنانے والے کے لیے ارشاد ہے کہ وہ دوزخ میں اپنا مقام ڈھونڈ لے، ایسے عالم کے متبعین بھی اپنے انجام پر غور کر لیں۔ مدت حجامت کب کروانا چاہیے؟ شرع سنہ میں حدیث بیان کی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ آنے سے پہلے ناخن اور مونچھ کتروا لیتے تھے۔ ہر جمعے کو حجامت بنوانا، ناخن ترشوانا سنت ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہمارے واسطے مونچھیں کترنے اور زیر ناف کے بال مونڈنے اور بغلوں کے بال صاف کرنے کے لیے میعاد مقرر کی گئی تھی۔ یہ میعاد مقرر کی گئی تھی کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن سے پہلے وہ کام کر لینے چاہیے۔ اور ہاں یہ مدت زیادہ سے زیادہ دنوں کی ہے، یعنی آخری حد ہے 40 دن، اس سے پہلے کروا لینا چاہیے۔ داڑھی میں گرہ لگانا، یعنی جیسے گھیٹی باندھتے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی محمد اس سے بیزار ہیں، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی، یعنی جیسے اس کو موڑ کر اندر کر لینا اور جہاں تک ہو سکے داڑھی کو چھوٹا بتانا، موڑ کر اس کے رنگ بنا کر اندر اس کو داخل کرنا، گویا کہ داڑھی کو چھپانا، عام لفظوں میں کہا جائے کہ داڑھی کو چھپانا۔ تو جو بھی اپنی داڑھی میں گرہ لگائی محمد اس سے بیزار ہیں۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور نسائی شریف میں بھی یہ مروی ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن عصیر کہتے ہیں کہ لڑائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں، یعنی جی ہاں، اللہ اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ تو ابن عصیر کہتے ہیں کہ لڑائی میں داڑھی میں گرہ لگاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دینے کا حکم دیا، یعنی لڑائی میں تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو جنگ میں۔ تو اس وقت ابن عصیر کہتے ہیں کہ وہ، یعنی خود ابن عصیر داڑھی میں گرہ لگاتے تھے اور داڑھی کو اندر کرتے تھے، جیسے وہ زیرہ وغیرہ لگاتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، جیسے آج کل ہمیں بھی ہوتی ہے، ہیلمٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ گرہ لگاتے تھے، گھیٹی باندھتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ چھوڑ دینے کا حکم دیا، یعنی گرہ آپ وہ چھوڑ دیجیے اور گرہ مت لگائیے،
یعنی جنگ جیسی موقع پر بھی اتنی اہمیت ہے داڑھی کی، اور یہ اتنی بڑی وعید ہے گرہ لگانے کی داڑھی میں۔ تب جو لوگ داڑھی اور سوچئے، ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بالکلیہ طور پر الیاذ باللہ داڑھی کو بالکل کاٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے لیے کیا وعید ہوگی۔ ہاں، داڑھی مکمل طور پر کاٹتے ہیں یا خشخشی رکھتے ہیں یا ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں، ان کے لیے تو اور بہت ساری وعیدیں ہو سکتی ہیں۔ اگر داڑھی میں سفید بال ہوں تو کیا کیا جائے؟ دیکھیے، حضرت عمر بن شعیب کے دادا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا۔ سفید بال جو ہوتے ہیں ان کو بھی نکالنے سے روک دیا اور فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا نور ہے، سفید بال مسلمانوں کا نور ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں جس کے بال سفید ہو گئے وہ قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جائیں گے، یعنی ایک روشنی کی علامت ہے۔ ترمذی اور نسائی میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید بال نہ چنو، یعنی سفید بال نہ توڑو، بس وہ مسلمانوں کے لیے نور ہے۔ اب خضاب لگانے کے متعلق کچھ بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آخر زمانے میں ایک قوم ہوگی، یعنی قیامت کے قریب، جو سیاہ خضاب لگائے گی، جیسے کالا رنگ کرتے ہیں اس کو کالا خضاب لگاتے ہیں تاکہ جوان نظر آئیں یا سفید بال نظر نہ آئیں۔ کبوتر کے سبیتے کی طرح وہ جنت کی بو نہیں سونگیں گے، یعنی شاید ہو سکتا ہے کہ کبوتر جیسے نہیں سونگ سکتا اسی طرح وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگیں گے، جبکہ احادیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ اتنی دور تک بھی آتی ہے خوشبو جتنی دور آپ 500 سال تک چل کر پہنچ سکتے ہیں۔ جنت کی خوشبو اتنی دور تک آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خضاب کرنے والا اور اپنی داڑھی کو کالی کرنے والا جنت کی خوشبو تک بھی نہیں سونگ سکے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت کے قریب تک بھی نہیں جا سکے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑھاپے کو بدل دو اور یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ بڑھاپے کو بدل دو یعنی کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے، جیسے لال مہندی لگانا، اس طرح تو کرو لیکن یہودیوں کا طریقہ مت اپناؤ۔ بڑھاپے سے مراد سفید بال ہے، بڑھاپے کو بدلا مطلب وہی سفید بال کو آپ لال خضاب لگائیے، آپ سنت بھی ہے مہندی۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کی شرح میں جی حج کے باب میں جو داڑھی کے تعلق سے بھی جی انہوں نے کچھ تفصیلی جو ہے اس میں روشنی ڈالی ہے، جی تو پیلا رنگ لگانے کی بھی فضیلت آئی ہے جی، تو زعفران جیسے انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کے جو شرح مسلم ہے، جی جو پاکستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، جی جو اسی 2016 میں ہی آج سے 3-4 مہینے پہلے ان کا وصال مبارک ہوا، ان کا انتقال ہوا، جی بہت بڑے عالم دین ہیں جن کی بخاری شریف کی بھی 16 جلدوں میں جو انہوں نے زبردست شرح کی، جی بہت بڑی شرح لکھی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں۔ تو لال مہندی سے زیادہ پیلا رنگ لگانا جو ہے زیادہ افضل ہے، فضیلت ہے بول کے انہوں نے ثابت کیا ہے اس میں احادیث مبارک کے روشنی۔ جی، تو پیلا رنگ لگانا جیسے زعفرانی رنگ جو پیلا ہوتا ہے وہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو فرمایا کہ پیلا رنگ لگانا ہے، تو اگر لال رنگ کی اگر چھوٹ دی جائے تو جی نہیں، اگر چھوٹ دی جائے کہ لال رنگ ہی لگانا ہے تو پھر لوگ یہ کریں گے کہ لال رنگ کو ہی پختہ کر لیں گے، لال رنگ کو ہی پختہ کر لیں گے، یعنی ایک دم ڈارک کر لیں گے جس سے وہ بال کالے نظر آئیں گے، اس لیے انہوں نے کہا ہوگا کہ پیلا کلر بھی لگا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہود اور نصارہ خضاب نہیں کرتے، تم ان کی مخالفت کرو، یعنی خضاب کیا کرو۔ اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مہندی کا خضاب لگاتے تھے۔ سر میں چند بال نکال کر گول حلقہ یا مربع یا مثلث بنانا، یہ قزع کہلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا، یعنی سر میں چند بال نکال کر گول حلقہ یا مربع یا مثلث بنانا، یعنی تھوڑے تھوڑے بال
لے لیے اور اس کو ایک مربع شکل بنا دیے، اور اسی طرح تھوڑے بال لے کر اس کی چوٹی بنا دی گئی، اس کو قضا کہا جاتا ہے، اور اس سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، حجۃ اللہ البالغہ میں بھی ہے۔ اور عورتوں کا بال کٹوانا یہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا کیا اس کی حیثیت ہے؟ عورت اگر اپنے سر کے بال کٹوائے تو گنہگار اور ملعونہ ہوگی، یعنی اس پر لعنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، جیسا کہ اس سے پہلے بھی کہا گیا۔ ایک ٹکڑا تو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء، اب اس کا الٹا المتشبہات من النساء بالرجال، یعنی اللہ نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ مشابہت بال کٹوانے میں ہو یا لباس پہننے میں ہو، کسی بھی طرح کا لباس۔ گدی کے بال منڈانا یہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ امام مروزی نے کہا، میں نے عبداللہ احمد بن حنبل سے پوچھا گدی کے بال منڈانا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ مجوسیوں کا فعل ہے۔ گدی یہ حلق کے نیچے کے جو بال ہیں یہ کیسا ہے؟ تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ مجوسیوں کا فعل ہے، یعنی مشرکوں کا کام ہے۔ سر کے بال منڈانا، اس کی حیثیت، مرد کو سر کے بال منڈانا اور رکھنا دونوں جائز ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کبھی نصف کان تک تھے، یعنی آدھے کان تک تھے، اور کبھی لو تک، یہ جو کان کی لو ہے یہ کان کی لو تک تھے، اور کبھی گردن تک دراز ہو جاتے تھے، گردن تک بھی آپ کے بال آیا کرتے تھے۔ شمائل میں آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے لکھا گیا ہے، اور یہ احادیث ہیں۔ اس سے دراز رکھنا ناجائز، یعنی گردن سے نیچے، یعنی اگر کندھوں سے نیچے تک وہ بال آتے ہیں تو یہ ناجائز ہے۔ پیشانی پر خط بنوانا اور نوکیں نکالنا سنت کے خلاف ہے۔ پیشانی پر خط بنانا یعنی لائنیں نکالنا، یہ اور نوکیں نکالنا، یا ہو سکتا ہے یہ بالوں کے متعلق کہا جا رہا ہو کہ آپ بال ایسے چھوڑتے ہوں، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ چہرے پر خط بنوانا جائز ہے، اور مگر داڑھی کا حصہ چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، یہ ہے کہ پیشانی پر اگر آپ جیسے بلیڈ وغیرہ ہے تو اس سے خط بنانا، یعنی شیونگ کرنا پیشانی پر، اور نوکیں نکالنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ چہرے پر خط بنوانا جائز ہے، مگر داڑھی کا حصہ چھوڑ دیا جائے۔ داڑھی کو چھوڑ کر آپ اگر کوئی زائد بال ہوں آپ کے، جیسے بعض لوگوں کو آ جاتے ہیں یہاں تک آتے ہیں، تو یہ فقہ میں علامہ حافظ عرفان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو ہڈی جو ہے نا، جی جبڑے کی ہڈی، جبڑے کی جو ہڈی ہے وہ اصل مراد ہے داڑھی۔ جی، بس فقہ یہ بھی فرماتے ہیں جی، تو اس سے ہٹ کے اگر چہرے کا یہ حصے پہ اگر بال نظر آتے ہیں تو اس سے تھوڑا اگر بڑھ جائے تو شاید ہاں، کیونکہ گالوں پر بھی داڑھی ہونی چاہیے، جیسے کہ ابھی ایک حدیث بھی آئی تھی انس بن مالک کی غالباً، کہ انہوں نے فرمایا کہ اپنے رخساروں کی طرف اشارہ کیا، اس طرح اپنے گالوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ آپ کی داڑھی ایسی تھی، تو یہاں تک تو رکھنا چاہیے۔ اگر کچھ زیادہ بری لگ رہی ہے، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ اس داڑھی کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے بری لگنے کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ داڑھی کی مقدار سے بڑھ کر اگر ایسی ہو تو پھر اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ ناک اور بھوں، یہ جیسے یہ بھوں کے بال ہیں اور ناک کے بال ہیں، اس کے بارے میں اگر بھوں کے بال بڑھ جائیں تو ترشوا سکتے ہیں، ناک کے بال قینچی سے کتروائے تو یہ بھی جائز ہے۔ ناخن کے بارے میں، ناخن ترشوانے کا طریقہ یہ ہے، پہلے سیدھے ہاتھ کی کلیمے کی انگلی، سیدھا ہاتھ کلیمے کی انگلی سے شروع کرے، اور چنگلیا یعنی جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے یہ، یعنی چھوٹی انگلی پر ختم کرے، پھر بائیں ہاتھ کی چنگلیا سے شروع کرے، چھوٹی جس کو کن انگلی ہم کہتے ہیں، تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی جس کو ہم کہتے ہیں کلیمے کی انگلی، یہ انگلی سے شروع کر کے یہاں تک ختم کریں، پھر اس کے بعد یہاں سے بائیں ہاتھ کی کن انگلی چھوٹی انگلی جو ہے وہاں سے شروع کر کے یہ پورا انگوٹھے تک لائیں، پھر سیدھے ہاتھ کا چنگلیا سے شروع کرے اور انگوٹھے پر ختم کرے بائیں ہاتھ کے، پھر سیدھے ہاتھ کا ناخن، یہ ناخن کاٹنے کا طریقہ ہے۔ پھر
پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرے، پاؤں ہے تو بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کرے۔ اگر یہ پاؤں ہے آپ کا بایاں پاؤں تو انگوٹھے سے شروع کر کے چھوٹی انگلی پر ختم کرے، تو یہ ہے۔ پھر بائیں پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کرے اور چھوٹی انگلی پر ختم کر دے۔ ناخن اور بال دفن کر دیے جائیں، جو ہم کاٹتے ہیں ناخن اور جو بال کاٹتے ہیں مونچھ کے ہوں، یا جیسے ابھی ناخن کے ناک کے بارے میں کہا گیا، یا بھاؤں اگر بڑھ گئے آپ کے تو کاٹتے ہیں، تو یہ دفن کر دینا چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو دفن کرنے کا جو معاملہ ہے، جی، اب یہ جو ناک کے جو بال ہیں اور بہوں کے بال جو بڑھ جاتے ہیں، وہ بال اگر جو ہے کاٹتے ہیں اور جو ناخن ہیں وہ اگر کاٹتے ہیں، تو اس کو دفن کرنا کیا لازم ہے، ضروری ہے، یا پھر بہتر ہے، مستحب ہے، اچھا ہے؟ جی، اس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، کیونکہ بال اور ناخن انسان کے جسم کا ایک حصہ ہے، تو اللہ رب العزت نے انسان کا بہت ہی زیادہ احترام کیا ہے اور انسان کو بہت ہی زیادہ عزت اور حرمت دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے انسان کے گوشت کو حرام قرار دیا، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ انسان ناپاک ہے، اس لیے نہیں کہ انسان نجس چیز ہے، بلکہ اس لیے کہ انسان کی بہت ہی زیادہ قدر ہے، انسان کی بہت ہی زیادہ حرمت ہے، اس کی عزت ہے، اس کی عظمت ہے۔ اگر انسان کو حلال کر دیا جاتا تو پھر انسان کو کھانے لگتے، تو اس حرمت کی وجہ سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ناخن، اپنے بال، جیسے آپ کی عزت ہے، عظمت ہے، اسی طرح ان کی بھی عزت ہے، عظمت ہے، اس لیے آپ ان کو ایک جگہ دفن کر دیں تاکہ لوگوں کے پیروں کے وہ نیچے نہ آئے، تاکہ لوگوں کے پیروں کے نیچے نہ آئے اور انسان کی عظمت پر کوئی اثر پڑے۔ یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے بال پڑے ہوئے ہیں، آپ کے ناخن پڑے ہوئے ہیں، لوگوں کو دیکھ کر اسے گھن آ جائے، ارے یہ کیا بری چیز یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ جب تک وہ چیز آپ کے جسم سے لگی ہوئی ہے تو اتنی بری چیز نہیں ہے، جب وہ آپ کے جسم سے، آپ کے بدن سے الگ ہوتی ہے تو پھر لوگوں میں ایک کراہت آ جاتی ہے، اس لیے مستحب ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ مونچھ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مونچھوں کا کم کرنا فطرتی ہے، یعنی نیچرل ہے، مونچھوں کا کم کرنا ایک نیچرل ہے، یعنی سنت قدیمہ میں سے ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مونچھ کترواتے تھے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی مونچھ کترواتے تھے، یہ ترمذی میں ہے۔ مونچھوں کے ترشوانے اور کم کرنے کے متعلق بہت سی احادیث ہیں، بعض صحابہ مونچھ ترشواتے تھے، آخری فیصلہ یہی ہے کہ مونچھوں کا ترشوانا حسن ہے، یعنی بہتر ہے، اور منڈوانا احسن و افضل ہے۔ اور منڈوانا، ترشوانا ایک چیز ہے، مونچھوں کا ترشوانا بہتر ہے، اور منڈوانا احسن اور افضل ہے، بہت ہی زیادہ بہتر ہے منڈوانا۔ اچھا، نئی بات معلوم ہوئی۔ جی، یہی مذہب ہے ہمارے علماء، یعنی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مونچھ کا منڈانا مکروہ نہیں ہے، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار ابرو کے بال برابر ہو، یعنی جیسے یہ ابرو کے بال ہیں، ہاں ابرو، تو یہ ابرو جو ہوتے ہیں، یہ تو بھاؤ ہے، یہ ابرو ہے، تو ہاں پلکوں کے، تو اس کے برابر ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ یہ فتویٰ حمادیہ، یعنی جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ مقدار جو داڑھی کی ہو سکتی ہے وہ مونچھوں کی جو مقدار ہو سکتی ہے وہ ابرو کے برابر ہو۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت جابر، حضرت ابن عمر، رافع، ابو اسید، سلمہ اور ابو رافع اپنی مونچھ منڈواتے تھے۔ کون کون دوبارہ پڑھی؟ جی، یہ 7 لوگ ہیں۔ ایک پہلے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی مشہور صحابی ہیں جن کے بہت ساری روایت ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے، حضرت رافع، اور اسی طرح حضرت ابو اسید غالباً تابعین میں ہیں، اور حضرت سلمہ، اور اسی طرح حضرت ابو رافع اپنی مونچھ مڈاتے تھے مکمل طور پر۔ مونچھوں کے مڈانے اور ترشوانے میں ائمہ کا اختلاف ہے، اماموں کا، مجتہدین کا اختلاف ہے۔ بعض کے پاس منڈانا بدعت اور مکروہ ہے، بعض کے پاس منڈانا یعنی مکمل طور پر یہ بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ اجماعی طور پر ترشوانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی سب تو یہ کہتے ہیں کہ ترشوایا جائے، لیکن بعض لوگ منڈانے کو بدعت اور مکروہ کہتے ہیں۔ اور غازی جنگ میں مونچھ بڑی رکھ سکتا ہے ڈرانے کے لیے، اس سے خوف طاری ہوتا ہے، اس لیے غازی رکھ سکتا ہے۔ یہ مطالب المومنین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں لڑنے والا سپاہی، جی لڑنے والا سپاہی، غازی، اور اسی طرح جنگجو، جنگ کرنے والا اپنی مونچھیں بڑی رکھ سکتا ہے۔ جی کمانڈر تو خیر بڑا ہوتا ہے، کمانڈو جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے، سپاہی لڑنے والے ایسے سمجھیے کہ ملٹری، جی کمانڈو یہ بڑا ہوتا ہے، اپنی فوج کا بڑا ہوتا ہے۔ تو فوج کے جتنے بھی لوگ ہیں لڑنے والے، فوجی کہیے یا سپاہی کہیے یا جنگجو کہیے، یہ سارے وہی الفاظ ہیں، تو وہ لوگ رکھ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی مونچھیں نہ کتروائے وہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، جیسا کہ حدیث گزر چکی، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں اور نسائی میں۔ حضرت مغیرہ کی مونچھیں بڑی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اپنے دستے مبارک سے تراش دی۔ یہ یعنی ہاں حضرت مغیرہ کی مونچھیں بڑھ گئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی ہاتھوں سے، اپنے دستے مبارک سے وہ تراش دی۔ تو یہ شمائل میں ہے، ترمذی میں۔ مونچھ بڑھانے والوں کے لیے 7 عذاب ہیں، جو مونچھ بڑھاتے ہیں، جو مونچھ بڑھاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ مقدار میں رکھتے ہیں، کاٹتے نہیں ہیں، ترشواتے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے 7 عذاب ہیں جو احادیث سے ثابت ہیں۔ کسی نے یہ بات نہیں کہی، کسی امام نے نہیں کہی، کسی فقیہ نے نہیں کہا، کسی مفتی نے نہیں کہا، کسی عالم نے نہیں کہا، احادیث سے یہ ثابت ہے۔ یعنی کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں کہ مونچھ نہ کاٹنے کے لیے، نہ کاٹنے والے کے لیے 7 عذاب ہیں۔ کیا ہے؟ پہلا عذاب وہ رسول اللہ یعنی مونچھ کاٹنے والے، رسول اللہ صلی اللہ نہ کاٹنے والے، مونچھوں کو بڑھانے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گروہ سے خارج ہیں، یعنی آپ کی جماعت میں سے ہے ہی نہیں، یہی ایک عذاب کافی ہے۔ اتنا بڑا عذاب، اتنی بڑی سزا، اتنی بڑی وعید۔ دوسری سزا شفاعت سے محروم، آپ کی شفاعت ان کے لیے نہیں ہے۔ تیسری سزا یا تیسرا عذاب کہیے، حوض کوثر سے بے نصیب، یعنی جام کوثر پینا ان کے لیے قسمت میں نہیں ہوگا اور وہ لوگ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ منکر و نکیر کا ان پر قہر و غضب، قبر میں جانے کے بعد جب منکر نکیر آ کر سوالات کرتے ہیں تو وہ رحم سے پیش نہیں آئیں گے، نرمی کا معاملہ نہیں کریں گے، غصے سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے منکر نکیر۔ قیامت میں خلائق کے سامنے رسوائی، یعنی جتنی مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، ساری مخلوق کے سامنے اس کی رسوائی ہوگی، یعنی ذلت ہوگی، وہ ذلیل ہوگا۔ عمل نیک مقبول نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جو بھی نیک عمل کرے گا، مونچھ کو بڑھانے والا، مونچھیں نہ ترشوانے والا، مونچھیں نہ کاٹنے والا، جو بھی عمل کرے گا اگرچہ کہ وہ اچھا کام ہو، اللہ کا کام ہو، عبادت ہو، قبول نہیں ہوگا، عمل نیک مقبول نہ ہوگا۔ مونچھ مڑانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کی سنت کے تارک ہیں، یعنی سنتوں کو چھوڑنے والے ہیں۔ تو مونچھ مڑانے والے ہمارے نبی اور تمام انبیاء کی سنت کے تارک ہیں، یعنی یہاں پر لکھا گیا ہے، لیکن مونچھ کو چھوڑنے والے، نہ منڈانے والے، یہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور انبیاء کی جو سنت ہے سارے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اور خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت ہے، ان ساری سنتوں کو وہ چھوڑنے والے ہیں، اور جو یہ سنتوں کو چھوڑتے ہیں ان کے یہ عذاب کے تارک ہیں، 7 عذاب ان کو دیے جائیں گے۔ تو نہ منڈائے
اور جو مونچھ بڑھائیں جی، یعنی ایسے لوگ جو مونچھ کٹاتے نہیں ہیں مڈاتے نہیں ہیں بلکہ مونچھیں بڑھاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سخت وعید ہے اور اتنے خطرناک عذاب ہے. جی جی، شفاعت سے محروم ہیں، خلائق سے رسوائی ہوگی، اور اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو جماعت ہے اس سے بھی خارج ہیں، گویا کہ وہ مسلمان کی صف میں نہیں ہیں، مومن کامل کی صف میں نہیں ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جتنی باتیں داڑھی کے متعلق، مونچھوں کے متعلق، ناخن کے متعلق اور اپنے جسمانی وضاقتہ کے متعلق جتنی باتیں کہی گئی ہیں، جو باتیں کرنے کی ہیں، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں نہ کرنے کی ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ باتیں نہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ساری امت مسلمہ کو ہدایت نصیب فرمائے. بالخصوص یہ جو سوسائٹی باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی ہے، اور اس کے تحت جو ادارہ چل رہا ہے ہمارا جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے ممبران کو اپنی جانب سے رحمت عطا فرمائے اور جزائے خیر عطا فرمائے، نیک جزا، بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے اس کام کو ان کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائے اور کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنائے، اور ان سارے حضرات کے لیے اس چیز کو اللہ رب العزت ایک ایصال ثواب اور صدقہ جاریہ بنائے جو تا صبح قیامت جاری رہے، اور نسلوں تک اللہ رب العزت ایک کام کو پھیلائے، اور اس کام کو اللہ تبارک و تعالی مقبولیت عطا فرمائے، اور سارے ہی لوگوں کے دلوں سے اللہ رب العزت دعائیں نکال لے اور ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. اور آخر میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات ہماری ان ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ جس طرح کا تعاون ہماری اس سوسائٹی کا کر سکتے ہیں وہ کریں اور کرنے کی کوشش کریں، ہمارے ان ویڈیوز کو پھیلائیں، اور اسی طرح جس طرح سے بھی وہ تعاون کر سکتے ہیں وہ ہماری اس سوسائٹی کا تعاون کریں. اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی مدد فرمائے. جی، جو لوگ جس حیثیت سے، اپنی جس صلاحیت سے اس کام میں تعاون کر سکتے ہیں، جس قابلیت سے، علمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اور آمدنی کے اعتبار سے، مالی تعاون کے اعتبار سے، اور اپنے بدنی اعتبار سے محنت کر کے یا خود اپنے گھر میں بیٹھ کر ان ویڈیوز کو امت مسلمہ کے درمیان شیئر کر کے اس کو پھیلا کر اس کا تعاون کر سکتے ہیں تو اس کا تعاون کریں. اللہ رب العزت آپ کو بھی جزائے خیر دے گا اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے گا. اور بالخصوص ہم جو کتابیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ان مصنفین کے لیے بھی آپ دعا فرمائیں. اور ابھی جو آپ کے سامنے جو عنوان داڑھی کے متعلق مختصر انداز میں لیکن جامعیت کے ساتھ قرآن کی آیتوں کو لے کر اور احادیث کو لے کر جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے، یہ جس کی تصنیف ہے وہ ہیں حضرت علامہ سید کلیم اللہ حسینی کلیم صاحب جو کرمانی ہے. ان کے لیے بھی آپ حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کی مغفرت فرمائے اور اس ویڈیو کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب بنائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں انہیں جگہ نصیب فرمائے. اور ہماری جانب سے، ساری امت مسلمہ کی جانب سے حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے درجات کو بلند فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.